ملک اصفہان میں ایک مشہور اور رحم دل جادوگر حامان رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے جادوئی قلین پر سفر کر رہا تھا کہ اس کی نظر بادلوں کے پار ایک شفاف گولے پر پڑی۔ کچھ دیر بعد اچانک گولا پھٹ گیا۔ اس کے پھٹتے ہی بھونچال سا آ گیا جس سے جادوگر بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑا۔ وہ تو شکر ہے اس کی پرواز نیچی تھی جو اسے کوئی چوٹ نہ آئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک خوبصورت وادی میں پایا جس کی زمین روئی کے گالوں سے بھی زیادہ نرم تھی۔ جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ کوہ کاف میں ہے۔ حامان جادوگر چمکیلی ریت سے بنے 2 مناروں تک جاتے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دیا۔ راستے میں انڈے کی شکل کے بنے ہوئے مکان نظر آئے۔ ارد گرد سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ سنہرے میناروں کے قریب ایک نہایت شاندار محل کے قریب رک گیا۔ محل کے دروازوں پر دربان پتھر کے مجسموں کی طرح بے حس و حرکت کھڑے تھے، جبکہ محل کے اندر رنگ برنگی پریاں پتھر کے مجسموں کی صورت میں موجود تھیں۔ حامان جلد ہی جان گیا کہ یہ طلسماتی اثر ہے۔ پورا محل گھومنے کے بعد وہ دوبارہ مناروں کے قریب واپس آیا۔ ابھی وہ مایوسی کے عالم میں جھیل کے کنارے پاؤں لٹکا کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک دھیمی سرگوشی نے اسے چونکا دیا۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ جھیل کے پانی میں رہنے والے بلبلوں میں سے ایک ننھی جل پری اسے پکار رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، پیارے جادوگر، گھبراؤ نہیں، میرا نام ارسلا پری ہے اور میں پریوں کی شہزادی ہوں، ہمیں تمہاری مدد چاہیے۔ حامان نے ہمت کر کے پوچھا، ننھی پری، یہ بتاؤ کہ پرستان پر کیا مصیبت آن پڑی ہے جو تمہیں میری مدد چاہیے؟ جل پری نے ٹھنڈی آہ بھر کر بتایا، کچھ عرصہ قبل جبل نامی ایک دیو نے اس پرسکون علاقے میں اپنی طاقت کے زور سے سب پریوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن اس نے سنہری پری کی جادوئی چھڑی کو اپنے قبضے میں کر لیا اور پرستان کے مقدس سفید طلسمی گھوڑے کو بھی اپنے ساتھ کالے پہاڑوں میں لے گیا۔ یوں پرستان کا طلسمی نظام گھوڑے کی عدم موجودگی میں درہم برہم ہو گیا۔ سب پریاں پتھر کی مورت بن گئی اور سب جل پریاں پانی کے بلبلوں میں قید ہو کر رہ گئی۔ یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے جب طلسمی گھوڑا واپس آئے گا۔ حامان نے ساری کہانی سنی اور جل پری سے پوچھا، طلسمی گھوڑا جبل دیو نے کہاں چھپا رکھا ہے؟ میں اسے کیسے شکست دے سکتا ہوں؟ جل پری بولی، اس نیلی جھیل کے پار ایک گہرا کنواں ہے، اس کے اندر ایک راستہ ہے، یہ راستہ سیدھا کالی گھاٹی کی طرف جاتا ہے۔ جبل دیو کے پاس ایک خنجر ہے، اس پر اس کا نام لکھا ہوا ہے، اگر تم وہ خنجر حاصل کر لو تو اس سے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ طلسمی گھوڑا بھلا کہاں ہو سکتا ہے؟ حامان نے ذہن پر زور دیتے ہوئے خود کلامی کی۔ جل پری مسکراتے ہوئے بولی، اے بہادر جادوگر، مجھے تمہاری جادوئی طاقت پر پورا بھروسہ ہے۔ یہ کہتے ہی جل پری کا عکس نظر آنا بند ہو گیا اور وہ بلبلے میں غائب ہو گئی۔ جادوگر کچھ ہی دیر میں جل پری کی بتائی ہوئی جگہ پہنچ گیا جہاں اسے طلسمی کنواں نظر آ گیا۔ اس نے جھک کر دیکھا تو کنواں بالکل خالی تھا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے آنکھیں بند کی اور کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی اس کے پاؤں زمین پر لگے تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ یہ ایک بہت وسیع میدان تھا۔ وہ آگے قدم بڑھانے لگا۔ آگے چل کر اسے کالے رنگ کا ایک ریچھ نما جانور نظر آیا۔ حامان نے آنکھیں بند کی اور اپنی جادوئی طاقت استعمال کی تو اسے ریچھ کی جگہ ایک خوفناک شکل والے دیو کا عکس نظر آیا۔ کون ہو تم اور تم نے یہاں آنے کی جرأت کیسے کی؟ جبل دیو کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ اس کے آسمان کو چھوتے قد کے سامنے
جادوگر ایک بونے کی طرح لگ رہا تھا۔ میرا نام حامان ہے اور میں طلسمی گھوڑا لینے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی جبل دیو نے غصے میں حامان جادوگر کو اوپر اٹھا لیا اور اسے مارنے ہی والا تھا تو حامان نے منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والی شعاعیں جبل دیو کی کمر سے بندھے خنجر پر پڑی اور پلک جھپکتے ہی وہ خنجر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب حامان ایک ہی وار میں خنجر جبل دیو کے سینے میں اتار دیا۔ خنجر کا سینے میں اترنا تھا کہ اچانک زمین ہلنے لگی اور ہر طرف کالا دھواں چھا گیا۔ کچھ دیر میں وہاں نہ کالے پہاڑ تھے اور نہ دو، بلکہ ایک چٹیل میدان تھا جس میں حامان جادوگر کے ساتھ طلسمی گھوڑا بھی کھڑا تھا۔ گھوڑے کے سر پر موجود سینگ سے سفید روشنی نکل رہی تھی۔ حامان جادوگر نے اس سے پہلے اس قدر خوبصورت چیز نہیں دیکھی تھی۔ طلسمی گھوڑے نے قریب آ کر اپنے پر پھڑپھڑائے اور حامان اس گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ پلک جھپکتے ہی وہ سنہری محل کے سامنے موجود تھے۔ طلسمی گھوڑے کے سینگ سے ایک بار پھر روشنی نکلی اور چاروں طرف پھیل گئی۔ آن ہی آن میں سب پریاں اپنی اصلی حالت میں واپس لوٹ آئیں۔ حامان جادوگر حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس پر مدہوشی چھانے لگی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو جادوئی قلین پر پایا اور واپس اصفہان کی سمت اڑا جا رہا تھا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔